اور مفاہیم کو سن کر سمجھ کر اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مین چیز یہ ہے، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو توفیق ہے نا جی، توفیق، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیکی کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اور توفیق کی بات جہاں تک ہے، توفیق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دیں تو کسی کے بس میں نہیں ہے کوئی عبادت کر سکے، کسی کے بس میں نہیں ہے کوئی نیک کام کر سکے، کوئی اچھا کام کر سکے۔ تو توفیق نیکی کی یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تعالی سے نیکی کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم سب ہر کام میں اللہ کے محتاج ہیں، ہر کام میں مسلمان انسان اللہ کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم نیکی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مسجد میں آ گئے ہیں، نہیں تو کتنے لوگ باہر ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی کسی کام کاج میں مصروف ہے، کوئی موبائل میں مصروف ہے، کوئی ویلا، کوئی کام نہیں ہے، پھر بھی نماز کے لیے نہیں آ رہا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز کے لیے نہیں جا رہا، وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلانے کی توفیق ہی نہیں دے رہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم لوگ اکثر یہاں پر جو باہر پھر رہے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یار چلو نماز کے لیے آ جاؤ، تو بڑی کوششوں کے بعد ان کو ہم گھسیٹ کر، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ترو کر لے آتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، یہاں گیٹ میں آ کر جب ہم اندر آتے ہیں پیچھے سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، پیچھے سے وہ غائب ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے بڑا بھی بدقسمت کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی واپس چلا گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں جی، مہمانوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میرے گھر میں نہ آئے۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ چلو گھر میں آ گیا، کھانا کھا کے ہون ٹر جائے۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے، وہ جانے لگتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں، آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ جائے۔ تو نمازی اللہ کا مہمان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلانا پسند ہی نہیں کرتے کہ تو آ ہی نہ، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھ کر، فرض پڑھ کر فوراً نکل جاتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے مہمان ہیں۔ کھانا کھا لیا اب جاؤ، مزید تنگ نہ کرو۔ تیسرا وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، سنن پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جناب دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری دل کی باتیں کرتا ہے، پھر جناب وہ مسجد سے اٹھ کے جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بات چل رہی تھی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہیں۔ اللہ اگر نہ چاہے تو توفیق نہیں دے گا، نیکی ہم نہیں کر سکتے۔ بڑا خوبصورت واقعہ علماء کرام نے لکھا ہے، فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس نے ایک غلام خریدا۔ غلام، پہلے زمانے میں غلام کا رواج ہوا کرتا تھا، اب تو انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ پہلے غلاموں کی خریداری ہوا کرتی تھی۔ آدمی نے غلام خریدا، اور وہ غلام جو تھا جی وہ بڑا نیک، پارسا، عبادت گزار غلام تھا۔ اس کا مالک جو تھا وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، نیک اعمال بھی نہیں کرتا تھا۔ غلام کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے رہتے تھے، وہ جناب نمازیں بھی پوری ہیں، اس کے نوافل بھی پورے ہیں، ذکر و اذکار بھی پورے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جناب دعائیں بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اس کو حاصل ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں توفیق کس طرح ملتی ہے اور توفیق چھنتی کس طرح ہے، نہیں کس طرح ملتی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس غلام کو آقا نے کہا کہ چلو بھئی بازار چلتے ہیں، کچھ شاپنگ واپنگ کر کے آتے ہیں۔
اب غلام کو لے کر جناب وہ بازار چلا گیا. اب خریداری کے دوران اذان کی آواز آ گئی. تو غلام نے کہا کہ حضرت اذان کی آواز آ گئی ہے، بڑے آقا کی آواز آ گئی ہے، مجھے آپ اجازت دیں میں نماز پڑھ لوں. تو اس مالک نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم نماز پڑھو، میں تھوڑی سی شاپنگ کر کے مسجد کے باہر تمہارا انتظار کرتا ہوں. اب جناب وہ مسجد کے اندر گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا، اور فرائض پڑھے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار مشغول ہو گیا. اب مالک صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں. جب کافی دیر ہو گئی نا تو اس مالک نے آوازیں دینی شروع کر دی، کبھی باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، میں انتظار میں کھڑا ہوں یہاں پر. جب وہ باہر نہیں نکلا نا تو اس مالک کو غصہ آیا، اور غصہ جب آیا تو اس نے کہا کہ کون ہے اندر جو تجھے اندر سے باہر آنے نہیں دے رہا؟ تو اندر سے غلام نے آواز دیا کہ جو تجھے باہر سے اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے اندر سے باہر آنے نہیں دے رہا. یہ ہے توفیق. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. اللہ نے توفیق دی، ہم سب یہاں پر آ گئے. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا جلدی تشریف لایا کریں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کام کی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں سن سکتے ہیں. سارا ہفتہ جناب کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، بیوی بچوں کو پالنے میں مصروف رہتے ہیں. جو لوگ جمعے کا ایک دن مل جاتا ہے، کوئی اچھا ماحول ہمیں مل جاتا ہے، کوئی دین کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت مل جاتا ہے، موقع آ جاتا ہے، تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اب یہ کتنی زبردست بات، حالانکہ یہ موضوع کا حصہ نہیں ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی اور آپ تک یہ بات پہنچ گئی. تو یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے ساری چیزیں.